اینڈ دس برنگس می ٹو ٹوڈیز ٹاپک، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کیریکٹر کی، کہ کیریکٹر کیسے پیدا ہوگا. میرے نزدیک کیریکٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ، سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہو، کریٹر کے ساتھ تعلق ہو اس کا، اور وہ کریٹر کی ورشپ کرے، وہ نماز پڑھے، ورشپ کا طریقہ نماز پڑھے. دیٹ ٹو می از ہاؤ اے پرسن کین بگن working on his or her character or his or her personality, because offering salah has so many benefits. اس پہ تو پورا میں ورک شاپ دے سکتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بینیفٹس ہماری پرسنالٹی پہ، ہماری سوچ پہ، ہمارے لائف سٹائل پہ ریولوشنری امپیکٹس ہیں نماز کے. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی لائف ریولوشنری طور پہ چینج ہوتی ہے. یہ خود وٹنس کیا ہم نے. ایک وقت تھا نماز اتنی ریگولر نہیں تھی ٹین ایج میں، لیکن جب نماز الحمدللہ اللہ کے فضل سے ریگولر کی تو ایک ریولوشنری چینج انسان اپنی پرسنالٹی میں دیکھتا ہے، اپنے لائف سٹائل میں دیکھتا ہے، اپنی سوچ میں دیکھتا ہے، اپنی روٹین میں دیکھتا ہے. سو اٹ آل بگنس ٹو می فرام ورشپنگ دا کریٹر اینڈ کنیکٹنگ ٹو دا کریٹر. Character and personality grooming to me begins by recognizing your creator, connecting to the creator and worshipping the creator. I will tell you some hadith نماز کے حوالے سے. میں آپ سب کے سامنے کچھ حدیث پڑھتا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں جو بک ہے بہت ہی خوبصورت بک ہے، ریاض الصالحین اس کا نام ہے. سوری آئی ایم جسٹ شوئنگ یو. ریاض الصالحین اس کتاب کا نام ہے. احادیث کا بہترین مجموعہ ہے، مینرز اور بہت سے لائف کے ڈیلی میٹرز کے بارے میں جو حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ، I asked the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, which act is the best? کون سا ایکٹ بیسٹ ہے، کون سا ایکٹ بہترین ہے؟ He sallallahu alayhi wasallam said, as-salah at their fixed times. وقت پہ نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. کیا پتہ لگا ہمیں اس حدیث سے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی خیر ہے، آپ بس لوگوں کی مدد کرو، آپ اچھے اعمال کرو، آپ اچھے انسان رہو، آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہو تو نماز تو اللہ معاف کر ہی دے گا، وہ تو اللہ کے رائٹس ہیں. اکارڈنگ ٹو دس حدیث ایک صحابی نے پوچھا بہترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائبڈ ٹائم، اپنے وقت پہ نماز کو ادا کرنا. اوکے دین واٹ از نیکسٹ؟ ایک صحابی، اسی صحابی نے پوچھا، ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے پوچھا واٹ نیکسٹ؟ ہی سیڈ بینگ ڈیوٹیفل ٹو پیرنٹس. پیرنٹس کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق شو کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو سختی سے جواب نہ دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے چڑچڑے نہ ہونا، اور یہ ریلائز کرنا کہ ان لوگوں نے کتنی سیکریفائسز کی ہوئی ہیں میرے لیے. سو ان سے اچھے سے بات کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی اوبیڈینس کرنا. He said, I asked what next? He said striving in the way of Allah. جہاد ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از آلسو ون آف دا بیسٹ ڈیڈس. سو 3 ڈیڈس ہم نے پڑھے کہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین عمل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا کہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور ہم نماز کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی بڑی بات کہ وہ چیز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میرا سکون ہے، جو چیز مجھے سکون دیتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، کولنس آف مائی آئیز، دیٹ از صلاح، دیٹ از نماز. کتنی بڑی بات ہے. تو کیا ہم اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں انسپریشن نہیں پکڑنی چاہیے کہ نماز وہ سٹریس ریلیزر ہے، وہ ذہن کا سکون ہے، زندگی میں سکون لانے کا وہ فارمولا ہے جو ریولوشنری ہے. اسپیشلی آج کے دور میں جب سٹریس اتنا زیادہ ہے اور جب ہر انسان جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اور انسان کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کا. سو واٹ این ایزی وے اٹ از ٹو آفر صلاح، واٹ این ایزی وے اٹ از ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، اس میں سے صرف اور صرف اگر ہم ہر نماز کے 10 منٹس لگائیں، منیمم 10 منٹس کہہ رہا ہوں، میکسیمم کچھ لوگ 20 منٹ بھی لگاتے ہیں جو مسجد میں ظاہر ہے جب نماز پڑھے آتے ہیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں. آپ چلے 15 منٹ لگا لیں دن کے، 75 منٹس، 15 into 5 75 منٹس.
40 منٹس دن میں ہوتے ہیں, 1440 منٹس, اس میں سے اگر کوئی 75 منٹ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, کتنی حیرانگی کی بات ہے, میں حیران ہوتا ہوں. واٹ از گریٹیٹیوڈ؟ شکر گزاری جسے کہیں گے ہم اردو میں. بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے گریٹیٹیوڈ کا, اور اس میں صرف مسلمان بات نہیں کرتا. گریٹیٹیوڈ از سچ این ایٹریبیوٹ جس میں نان مسلم بھی بات کرتے ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں, بڑے بڑے سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ کی جو کوالٹی ہے وہ آپ سب کے اندر ہونی چاہیے. واٹ از گریٹیٹیوڈ؟ سمپلی گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے شکر گزاری کرنا, اپریشیٹ کرنا ان چیزوں کو جو ہمارے پاس ہیں. ایسے حالات میں جب ہمارے پاس ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی ہل جاتی ہے, ایسے حالات میں پازیٹیو سائڈ کی طرف دیکھنا, ایسے حالات میں جو ہے وہ نعمتوں کی طرف دیکھنا, ان کا شکر ادا کرنا, دیٹ از کالڈ گریٹیٹیوڈ. سو وائی ایم آئی ڈسکسنگ دس ورڈ گریٹیٹیوڈ ود یو؟ بیکاز دس از سچ این امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ کہ وہ انسان جو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے گا گریٹیٹیوڈ کو, وہ انسان ہمیشہ موو فارورڈ کرنے والا ہوگا, وہ انسان ہمیشہ لیٹ گو کرنے والا ہوگا, وہ انسان ہمیشہ ریگریٹ سے نکلنے والا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, بہت سے لوگ پاسٹ کے ریگریٹس میں رہ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پنش کیا ہوا ہے یا میری زندگی خراب ہو گئی, برباد ہو گئی ہے میرے سرٹن ایکٹ کی وجہ سے. تو وہ لوگ اس چیز سے باہر ہی نہیں آ رہے. Why? Because they are not able to see the positive side. They are not able to realize کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سوچنے سمجھنے کی جو توفیق دی ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میری کچھ پاسٹ کی مسٹیکس تھیں, تو دس اٹ سیلف شوز کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے, ادروائز ہمیں یہ تھنکنگ بھی نہ آتی. سو ان آرڈر ٹو اڈاپٹ دس ایٹریبیوٹ دیٹ از گریٹیٹیوڈ, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایٹریبیوٹس انسان کو اپنے اندر خود لانے پڑتے ہیں. اوکے, لسن ٹو دس حدیث. دس حدیث از ان تاریخ بغداد والیوم 9 129. صحت اس کی حسن ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily, knowledge only comes by learning and forbearance only comes by cultivating forbearance. بہت خوبصورت بات ہے کہ بے شک نالج علم حاصل کرنے سے آتا ہے, لرن کرنے سے آتا ہے, and forbearance برداشت only comes by cultivating forbearance, اور برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے. Whoever aims for good will receive goodness. جو کوئی گڈ کی کوشش کرے گا, ایم کرے گا, اسے گڈنس مل جائے گی. And whoever seeks to avoid evil will be protected from it. اور جو کوئی بھی ایول سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایول سے بچ جائے گا. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ انسان کو خود ایفرٹ کرنی ہے, خود کوشش کرنی ہے. جو کوئی بھی اچھی کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس میں اچھی کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی. تو گریٹیٹیوڈ ایک اچھی کوالٹی ہے. وہ اچھی کوالٹی آپ میں کیسے آئے گی؟ وہ اچھی کوالٹی ایسی آئے گی کہ آپ شکر گزاری والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. یو مسٹ لرن ٹو سے ورڈز لائک تھینک یو, ویلکم, جزاک اللہ, اوکے, حیاک اللہ, اینڈ یو نو آل دیز گڈ ورڈز which we say to people. And you should also learn to thank your family members. You should learn to say positive words of gratitude, شکر گزاری کے الفاظ کہنا سیکھیں. اور سب سے بڑی شکر گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری.